اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح تر عطا میری تحریر کو تو روشنی دے۔ آج کے اس پروگرام میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعمن نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کر کے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر میں شہنشاہ بتا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کی وہ پاکیزہ جماعت عطا فرمائی ہے کہ جس نے دین و اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگائی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، اور کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، اور کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، اور کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا حج کرے، وہ صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین و اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو سر وقف مجاہد تھے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہیں سمندروں نے راستہ دیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہیں شیر نے سواری دی۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ مجھے اپنی ایک نیکی دے دو اور میں آپ کو اپنی ساری نیکی دوں گا۔ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا نیکی ہے؟ عمر کہتے ہیں کہ جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تھا، بس وہ ایک نیکی دے دو۔ حضرت عمر کے پاس بھی کوئی کم نیکیاں نہیں تھی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ عمر کون، حضرت ابو بکر کون ہے، ہم نے ابو بکر کو نہیں دیکھا، ابو بکر کیا ہے، تو آج آپ ابو بکر کو بھی دیکھو۔ الف سے امام الصحابہ ابو بکر، با سے بتوں کے آگے نہ جھکنے والا ابو بکر، تا سے تابع زینت ابو بکر، سا سے ثابت قدم رہنے والا ابو بکر، جیم سے جذبہ جہاد سے سرشار ابو بکر، ہا سے حسن صحابہ ابو بکر، خا سے خلیفہ بلا فصل ابو بکر، دال سے دعوت حق دینے والا ابو بکر، زال سے ذکر خدا کرنے والا ابو بکر، را سے رہبر امت ابو بکر، زا سے زینت صحابہ ابو بکر، سین سے سچوں کا سردار ابو بکر، شین سے شیر خدا ابو بکر، صاد سے صاحب کمال ابو بکر، زا سے ضلالت کو دور کرنے والا ابو بکر، طا سے طاہر المطہر ابو بکر، زا سے ظالم و جابر بن مسلمہ بن کذاب کی گردن اڑانے والا ابو بکر، عین سے عامل قرآن ابو بکر، غین سے غیرت مند ابو بکر، فا سے فاطمہ کی شادی کا پہلا گواہ ابو بکر، قاف سے قاری قرآن ابو بکر، کاف سے ٹھولو مع الصادقین ابو بکر، لام سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنے والا ابو بکر، میم سے مصلی رسول کا امام ابو بکر، نون سے نبوت کو قدو پر اٹھانے والا ابو بکر، وا سے ولیوں کا سردار ابو بکر، ہا سے ہدایت یا فتاح ابو بکر، یا سے یار غار ابو بکر۔ حضرت عمر، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبر میں کچھ آواز آ رہا تھا، ابھی بھی موقع ہے، مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو، اب ہوشیار ہونے کا وقت آیا۔ جب حضرت عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبر میں کچھ آواز آتا تھا۔ جب اس نے کان لگا کر سنا، وہاں بھی یہی حال تھا کہ یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو
یہ سنا ہے کہ بہت خوف اندھیری ہوگی. سب پڑھو. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اے دل، اے دل، اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. پھر حشر میں زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا دے، اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا دے، اور کعبے اور حج کرنے کی توفیق عطا دے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. ہم جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے.